بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی۔ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ اعزازی اور رضامندی کے کلمات مسلمانوں کے اس عظیم خیر خواہ، ہمدرد اور غم گسار ہستی کے لیے ہیں، جسے خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا ہی میں داعی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ اسلام لانے کے بعد چچا حکم بن ابو عاص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسیوں سے باندھ دیا اور دین اسلام چھوڑنے کا کہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے صاف صاف کہہ دیا، میں دین اسلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی اس سے جدا ہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چوڑا، قد درمیانہ، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، اور خدوخال حسین تھے جنہیں گندمی رنگ نے اور پرکشش بنا دیا تھا، جبکہ زرد خضاب میں زنگی ہوئی بڑی داڑھی چہرے پر بہت بڑی معلوم ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں رضی اللہ تعالی عنہا سے یک کے بعد دیگرے نکاح کر کے ذوالنورین 2 نور والے کا لقب پایا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی ہستی ہیں جنہوں نے رضائے الہی کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور ہجرت بھی ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ کی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف تو دوسری بار مدینہ کی جانب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت فرما کر امت مسلمہ پر احسان عظیم کیا اور جامع القرآن ہونے کا اعزاز پایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جہالیت میں بھی نہ کبھی شراب پی، نہ بدکاری کے قریب گئے، نہ کبھی چوری کی، نہ گانا گایا اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ ادب و سخاوت، خیر خواہی، حیا، سادگی، عاجزی، رحم دلی، دل جوئی، فکر آخرت، اتباع سنت اور خوف خدا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو ہیں۔ ادب رسول ایسا تھا کہ جس ہاتھ سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ سخاوت ایسی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200 اونٹ اور تیسری بار 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیہ پیش کی، پھر بعد میں 10,000 اشرفیہ اور پیش کی۔ خیر خواہی ایسی کہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کیا کرتے، اگر کسی جمعہ ناگا ہو جاتا تو اگلے جمعہ 2 غلام آزاد کرواتے تھے۔ با حیا ایسے کہ بند کمرے میں غسل کرتے ہوئے نہ اپنے کپڑے اتارتے اور نہ اپنی کمر سیدھی کرتے۔ لباس میں سادگی ایسی کہ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے بھی 4 یا 5 درہم کا معمولی تہبند جسم کی زینت ہوتا تھا۔ کھانے میں سادگی ایسی کہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے۔ عاجزی ایسی کہ خلافت جیسے عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود خچر پر سوار ہوتے تو پیچھے غلام کو بٹھانے میں کوئی عار شرم محسوس نہ کرتے۔ رحم دلی ایسی کہ خادم یا غلام کے آرام کا خیال فرماتے اور رات کے وقت کوئی کام پڑتا تو خادموں کو جگانا مناسب خیال نہ کرتے اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے۔ دل جوئی کی ایسی پیاری عادت کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کا نکاح ہوا تو اس نے آپ کو شرکت کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا، میں روزے سے ہوں، مگر میں نے یہ پسند کیا کہ تمہاری دعوت کو قبول کروں اور تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔
عبادت گزار ایسے تھے کہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر کے رات بھر عبادت کرتے رہتے، جبکہ دن نفلی عبادت میں گزرتا۔ تلاوت قرآن کے عاشق ایسے کہ ایک رکعت میں ختم قرآن کر لیتے تھے۔ خود فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارے دل پاک ہو تو کلام الہی سے کبھی بھی سیر نہ ہو۔ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ میں شامل ہونے کے باوجود فکر آخرت ایسی کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اتباع سنت کا جذبہ ایسا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ خوف خدا ایسا کہ ایک بار اپنے غلام سے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ تمہارا کان کھینچا تھا، تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ اس نے کان پکڑا تو فرمایا، زور سے کھینچو۔ پھر فرمایا، کتنی اچھی بات ہے کہ قصاص کا معاملہ دنیا ہی میں ہے، آخرت میں نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں افریقہ، ملک روم کا بڑا علاقہ اور کئی بڑے شہر اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ 26 ہجری میں مسجد حرام کی توسیع، جبکہ 29 ہجری میں مسجد نبوی شریف کی توسیع کرتے ہوئے پتھر کے ستون اور ساگوان کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 12 سالہ خلافت پر فائز رہ کر 18 ذوالحجہ حرام سن 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی طویل عمر پا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں عالی شان دلہا بنایا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔